السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جس گھر میں شوہر اور بیوی رات کو ایک ہی بستر پر سوتے ہیں اس گھر میں بہت جلد یہ بہت راز کی باتیں ہیں جو آج کل کوئی نہیں بتاتا۔ بہت اہم شرعی مسئلہ آپ کے ساتھ ابھی میں شیئر کرنے لگا ہوں۔ تو دیکھیں، تقریباً 4 دن پہلے واٹس ایپ پر مجھے ایک بھائی نے رابطہ کیا اور کہنے لگا کہ بھائی ایک سوال کا جواب دیجیے۔ اس نے سوال مجھے دہرایا، میں نے دیکھا تو میں نے اگنور کر دیا، میں نے کہا چلے یار چھوڑے، تو میں نے ویسے ہی اس کو بتا دیا۔ لیکن اس کے بعد پھر اس نے میسج بھیا آپ ویڈیو بنا کے بتائیں۔ میں نے کہا چلے ٹھیک ہے ویڈیو بنا دیتا ہوں، لیکن یہ تھوڑی سی حیا کے خلاف ہے بات، تو چلے یار کرنی تو پڑے گی، بات غلط بھی نہیں ہے اور کرنی بھی ضروری ہے، تو اس لیے میں نے سوچا کہ ویڈیو آپ کے سامنے ہی میں لے آتا ہوں۔ یہ تھا، کیا شوہر اور بیوی جب رات کو سوتے ہیں بستر پر، ایک ہی بستر پر سونا، کیا یہ نحوست کی نشانی ہے؟ جب میاں اور بیوی آپس میں ایک ہی بستر پر سوتے ہیں تو کیا اس میں رزق کی کمی ہوتی ہے؟ کیا اس میں سونا درست ہے یا نہیں درست؟ تو دیکھیں میرے بھائی، اگر عورت بھی بالکل تندرست اور ٹھیک ہے، اس کو کسی بھی طرح کی کوئی بھی بیماری نہیں، مرد بھی بالکل ٹھیک ہے، کسی بھی طرح کی کوئی بھی بیماری نہیں اس کو، مطلب بالکل درست ہے، ٹھیک ہے، فٹ ہے، تو وہ ایک دوسرے کے ساتھ ایک ہی بستر پر سو سکتے ہیں۔ شریعت نے اس بات کی اجازت دی ہے۔ اچھا دیکھیں، اگر خدا نہ خواستہ عورت بیمار ہے اور اس کو کوئی ایسی بیماری ہے جس کے ریزن سے اگر مرد اس کے ساتھ آ کر سوئے گا تو وہ بیماری اس کو بھی لگنے کا خطرہ ہے، تو یہ چاہیے کہ اس کو پھر علیحدہ علیحدہ رہنا چاہیے۔ دو باتیں، اور تیسری بات یہ سمجھے کہ اب جن دنوں میں عورت کو حیض آتا ہے یعنی کہ مینسز آتی ہیں، تو ان دنوں میں مرد کو چاہیے کہ وہ عورت سے تھوڑا سا دور رہے۔ یہ شریعت میں منع نہیں کیا گیا، لیکن یہ اس بات کا خدشہ ہے کہ جب مرد عورت کے پاس آئے گا تو اس کو ہو سکتا ہے کہ شہوت پیدا ہو، تو جس کی وجہ سے وہ گناہ کے مرتکب نہ ہو جائے، جس کی وجہ سے وہ گناہ نہ کر بیٹھے۔ یہ بات تھی، اگرچہ عورت کے وہ قریب آ بھی جائے تو ایسا کچھ نہیں۔ دیکھیں، حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ میں اور آپ کی روحانی ماں آپ فرماتی ہیں کہ جب میں ان دنوں میں ہوتی تو میں اپنی چارپائی سے نیچے بوری پر میں آرام فرماتی، اور اس دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور بھی میرے قریب نہ آتے۔ مطلب اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جب میں ان دنوں میں ہوتی، آپ سمجھ چکی ہوں گے، تو تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس آ کر نہیں سوتے تھے۔ اور اس بات سے ایک بات اور بھی واضح ہو کے مل گئی کہ جب آپ چارپائی پر ہوتی تھی، جب آپ بالکل تندرست اور فٹ فاٹ ہوتی تھی، تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے پاس آ کر بیٹھا کرتے تھے۔ اور دوسری بات، اگر میاں اور بیوی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھیں گے یا سوئیں گے یا اپنے کوئی بھی عمل دہرائیں گے تو اس سے گناہ نہیں ہوتا، بلکہ اس سے محبت میں اضافہ ہوتا ہے۔ بزرگوں کا قول ہے، بزرگ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی میاں، کوئی شوہر اپنی بیوی کے ساتھ سوتا ہے، بیٹھتا ہے، تو اس میں ایک تو محبت بڑھتی ہے، دوسرا ان کے رزق میں اضافہ ہوتا ہے، اور تیسرا ان کے گھر میں خوشحالی ہوتی ہے، ان کے گھر میں خوشحالی آتی ہے، اور جو ان کی اولاد ہوتی ہے ان کی تربیت بھی اچھے سے ہوتی ہے۔ دیکھیں کیسے، اگر شوہر بیوی کے پاس نہیں جائے گا اور بیوی شوہر کے پاس نہیں جائے گی، وہ دونوں علیحدہ علیحدہ ہو کر رہیں گے، مطلب سارا دن گزر جائے، ساری رات گزر جائے، وہ ایک دوسرے سے بات چیت نہیں کریں گے، تو وہ مل کر اپنی اولاد کی تربیت کیسے کریں گے؟ ماں بچے کو اور سکھائے گی اور باپ اپنے بیٹے کو یا بیٹی کو اور کچھ سکھائے گا۔ جب والدین اکٹھے ہوں گے، اکٹھے بیٹھ کر ان کے مستقبل پر کوئی مشورہ کریں گے، تو پھر اس طریقے سے ان کی زندگی جو گزرے گی وہ آسانی سے گزرے گی۔ سادے الفاظوں میں بتا دوں تو ایک ساتھ سونا بلا کسی عذر کے تو یہ درست ہے، اور سونا بھی چاہیے۔ اگر کسی بھی طرح کی کوئی پریشانی کا خدشہ ہے تو اس کے لیے چاہیے کہ وہ علیحدہ علیحدہ ہو جائیں، مطلب بالکل علیحدہ نہیں، ان کو چاہیے کہ وہ علیحدہ علیحدہ کر کے سوئے، مطلب اپنی اپنی چارپائی پر۔ یہ تھوڑی سی حیا کے خلاف تھی بات، تو بار بار اسرار پر میں نے واضح کر کے آپ کے سامنے لا دی ہے۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔